اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ، مقبول ترین عالمی رہنما نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ عمران خان کے لیے دعاؤں کی اپیل، اسمبلیاں توڑنا عمران خان کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ انٹرنیشنل طاقتیں شدید غصے میں، خطرناک عالمی سازش منظر عام پر آنے کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی اس تہلکہ خیز ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ سالوں قبل عمران خان کے پیر نے وزیر اعظم بننے کے لیے عمران خان کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کی مداح ایک بھارتی صحافی نے کیا کہا اور کیسے عمران خان کو مارا جا سکتا ہے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے ترک عوام کے دل جیت لیے اور ترک عوام نے انہیں ہیرو بنا دیا، اور بہت کچھ آپ کو اس خفیہ حقائق سے بھرپور ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں عمران خان کو دفن کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو للکارنے پر عمران خان کو جس مشکل حالات کا سامنا ہے، اس نے عالمی رہنماؤں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا نے بتایا تھا کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ فیصل واڈا کے اس بیان کو اس وقت اتنا سنجیدہ نہ لیا گیا، مگر اس کے بعد جب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے قوم کو بتایا کہ عمران خان کی جان واقعی خطرے میں ہے، جس کی خبر انہیں خفیہ ایجنسیوں نے دی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، جسے دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اداروں نے وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر بھی کپتان کے حوصلے کو کم نہ کر سکی اور انہوں نے پاکستان کو سرخرو کرنے کا اپنا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے پہلے تو نام لیے بغیر ایک خط دکھا کر عالمی سازش کو بے نقاب کیا، اور بعد میں انہوں نے کھل کر خط لکھنے والے طاقتور ملک کا نام بھی بتا دیا کہ وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے اور وہ پاکستان میں اپنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ ماضی کو اگر دیکھیں تو ہمیں سینکڑوں ایسی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی کہ جب امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی جس سازش کے تحت دی گئی، اس میں بھی عالمی طاقتیں شامل تھیں۔ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں۔ سابق صدر ضیاء الحق کا حادثہ اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قتل بھی ایک سازش تھی جس کے سراغ آج تک نہیں مل سکے، مگر ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک رہی کہ عالمی طاقتیں کسی نہ کسی حد تک ان سے ناراض تھیں۔ اب یہی سب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے جب سے امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہا، ان کا برا وقت شروع ہو گیا اور تب سے آج تک حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب عمران خان کو بھی قتل کرنے کی پوری سازش تیار ہو چکی ہے اور دشمنوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس شخص کو پاکستان کی سیاست سے ہٹایا جائے۔ اداروں کی جانب سے ان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے تو حکومتی رہنما یہ دعویٰ کر رہے تھے، مگر اب عمران خان کے لیے ہمدردی رکھنے والے عالمی رہنماؤں نے بھی اس قاتلانہ منصوبے کے خلاف آواز اٹھا دی۔ ناظرین، برطانیہ کے سابق رکن پارلیمنٹ جارج گلوے نے کہا کہ عمران خان کے چاہنے والے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بچ جائیں، کیونکہ ان کو قتل کرنے کی پوری سازش تیار کی جا چکی ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ جارج گلوے دراصل برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں جو کہ ایشیا میں خصوصاً مسلمانوں کے درمیان کافی مشہور ہیں، کیونکہ وہ بہت سے موقع پر مسلمانوں کے حق میں بول چکے ہیں۔ یہی نہیں، وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمامہ گولڈ سمتھ نے کئی سال قبل انکشاف کیا تھا کہ جارج گلوے نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جارج گلوے عمران خان کے اچھے دوست سمجھے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے عمران خان کے مداحوں سے ان کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف قتل کے منصوبے کو سالوں قبل ایک انٹرویو میں بھی ڈسکس کیا تھا، جب انہوں نے بھارتی اداکارہ اور اینکر پرسن سیما گریوال کو ایک انٹرویو دیا۔ اور جب عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے تو اس وقت سیمی گریوال نے حیران کن انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں تحریک انصاف بننے جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر عمران خان پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، تو میں عمران خان کی فتح پر شش و بنج کا شکار ہوں، کیونکہ یہ جیت زہریلی شراب جیسی ہے۔
सिमी अग्रवाल का कहना था कि कई साल कबल इमरान खान ने मुझे बताया था कि एक पीर ने पेशन गोई की थी कि वो एक दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर कत्ल कर दिए जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान भी इस कीमत के बावजूद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। इसके अलावा सिमी ने अपने ट्वीट में इमरान खान को मुबारकबाद पेश की और लिखा कि आपने इस दिन के लिए अंत तक मेहनत की है और अब इससे भी कठिन सफर शुरू हो गया है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें और आप ऐसा कर सकते हैं और अपनी हिफाजत कीजिए। नाजरीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को सलामत रखे और इनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर डटकर सुरखरू किया और इसीलिए इमरान खान पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में भी यकसा मकबूल हो चुके हैं। इस हवाले से हम आपको एक और खबर देते हैं कि असम्बलियां तोड़ने के बाद इमरान खान की शोहरत बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद बढ़ गई है और उन्होंने इस इक़दाम से तुर्क अवाम के दिल जीत लिए हैं। जी हाँ नाजरीन, तुर्क अवाम असम्बलियां तोड़ने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए सोशल मीडिया पर आ गई और तुर्की में इमरान खान सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन गए। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिमायत में हजारों ट्वीट्स कर डाली। इस्लामोफोबिया के खिलाफ काविश, OIC के इजलासों और दीगर आलमी इक़दामात के बाइस वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्की में बेहद पजीराई मिली है। यही वजह है कि तुर्क अवाम की बड़ी तादाद ने इन्हें टॉप ट्रेंड बना दिया है। तुर्क अवाम का कहना है कि इमरान खान हुकूमत के खात्मे के पीछे अमरीका है। इस मरहले पर तुर्क अवाम की हमायत इमरान खान और पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान आलमी फोरम पर अमरीका के सख्त नाक़िद हैं और वो एशिया में अमरीका की गैर ज़रूरी मुदाखलत को बाइस तशवीश समझते हैं। इधर वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है कि अमरीकी ओहदेदार का धमकी आमेज़ ख़त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बना है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसे पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश करार देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तानी सफ़ीर से अमरीकी ओहदेदार डोनाल्डो ने मुलाकात की थी। अमरीका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की एजेंडा था। अल्लाह का शुक्र है मुल्क के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। बैरूनी ताकतों का प्लान किया गया एजेंडा स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। कौम इस तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।